بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک باب باندھا حبی رسول اللہ۔ امام بخاری نے حضور کی محبت پر ایک باب باندھا۔ اب امام بخاری یہ باب باندھ کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان، یہ حب جو نبی ہے، حضور کی محبت کی ایمان کی اصل ہے۔ حب نبی، حضور کی محبت ایمان کی اصل ہے، اور اگر اس میں کمی ہے تو عبادت ریاضت سب ضائع ہے۔ حضور کی اگر محبت نہیں ہے تو ساری عبادت حقارت رہ چلی جائے گی، چاہے آپ نے بڑے بڑے پیدل حج بھی کیے ہو، چاہے آپ نے ساری زندگی کعبے کا طواف بھی کیا ہو، لیکن اگر حب نبی نہیں ہے تو عبادت سب ضائع چلی جائے گی، تو عبادت سب ضائع چلی جائے گی۔ تو حب نبی اصل ہے۔ امام بخاری نے اس پر پورا باب باندھا ہے، اور وہ کیا باب میں فرماتے ہیں؟ حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور اصل نام ان کا کیا، ہمیں بار بار بتا چکا ہوں، اصل نام ان کا عبد الرحمن ہے۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، فرمایا کہ قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم۔ اور آج کل بڑے یوٹیوبر بھی ایسے بھی ملا بنے ہوئے کہ جن کو 1.5 سطر کی عبارت پڑھنی نہیں آتی، 1.5 سطر کی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اور وہ مفتی بنے ہوئے ہیں۔ مفت نہیں ہے وہ، مفت سے مشتق ہے، وہ مفتی نہیں ہے، وہ مشتق من المفت۔ کیا فرماتے احدکم، فرمایا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ، فرمایا کہ وہ محبت نہ کرے اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے کرے، یعنی کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ فرمایا۔ اب یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، نیچے ہی امام بخاری نے جو حدیث روایت کی ہے وہ روایت کرنے والے قتادہ، اور قتادہ سے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اس میں 2 لفظ زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی و ناس اجمعین۔ وہاں پر یہ 2 لیٹر جو ہے وہ کیپری لفظ ہے، و ناس اجمعین، یعنی کہ اس کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی اولاد سے اور لوگوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا تھا نا کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اپنے والدین سے، اپنی بیوی سے، سب سے محبت کر، لیکن پہلے اپنی جان اور پھر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر فاروق تمہارا بھی ایمان مکمل نہیں ہوا، تو فرمایا واللہ اللہ کی قسم اب میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اپنی جان سے بھی، اپنی مال سے بھی، اب مال سے بھی محبت ہوتی ہے، فرمایا مال سے محبت نہیں کرنی، سب سے زیادہ محبت حضور سے کرنی ہے۔ اولاد سے محبت کرنی ہے، فرمایا اولاد سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ جتنی حضور سے محبت کرنی ہے، اور تمہیں لوگوں سے محبت کرنی ہے، فرمایا سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محشر میں شفاعت کا سہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوئے۔ قبر میں کسی نے نہیں بچانا، قبر میں کسی نے نہیں بچانا، نہ ماں نے، بھائی نے، نہ بیوی نے، کسی نے نہیں بچانا۔ اگر قبر میں کام آنا ہے تو صرف حضور کی ذات پاک نے۔ قبر میں حشر میں ہماری دستگیری کس نے فرمانی ہے؟ حضور کی ذات پاک نے۔ تو جب حضور نے ہمارا وہاں پر مدد فرمانی ہے، دستگیری فرمانی ہے، تو پھر محشر میں جس نے ہمارے کام آنا ہے، تو اس نے فرمایا نا، جو فرمایا کہ ساریاں جیڑے کہتے سی مرا گے تیرے نال، انہوں نے ابھی آج بازیاں خاریاں سارے جھوٹے، لیکن سچی یاری حضور کی جو قبر میں مٹی ڈال کے آئے، وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں تک تمہارے ساتھ ہیں، اس سے آگے نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا جب جو لوگ تمہارے ساتھ قبر تک تھے اب وہاں پر کوئی نہیں آ سکتا، فرمایا جہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا وہاں پہ محبت مصطفیٰ تو ہے نا، وہاں پر حضور کی ذات پاک تو ہے نا۔ قبر کے نیچے گھیڑے کے اندر کوئی نہیں اترے گا، اگر وہاں پر آنا ہے تو صرف ذات پاک نے آنا ہے، صرف حضور کی ذات پاک نے۔ تو پھر دنیا میں ان سے محبت کر کے جائے تو محشر میں، تاکہ ہم نے قبر میں حضور کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، تو پھر وہ چہرہ دکھانا ہے، تو پھر ہم نے یہ دنیا میں حضور کی تلانے محبت یہ گائے ہوگے، تو پھر محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری خصوصی کرم دستگیری ہوگی۔ تو کوئی مت یہ کہے کہ ہمیں شفاعت کا سہرا ہے کس کے ہے؟ حضور کی ذات پاک ہو۔ شفاعت کا سہرا
جس کے باتیں پر شفاعت کا سرا ہے وہ حضور کی ذات پاک ہے. تو سب سے زیادہ محبت کرے حضور سے، سب سے زیادہ محبت کرے حضور سے. آپ کا ایمان مکمل ہی تب تک ہوگا جب تک آپ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت کرے. تو حضور سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر انوار و تجلیات فرمائے گا، آپ کا ایمان مکمل ہوگا. اب یہ دو آپ کو باتیں بتائی، اس کے اندر پہلی حدیث کے اندر روایت ابو ہریرہ اور دوسری حدیث کے اندر حضرت قتادہ سے روایت اور قتادہ سے انس سے روایت. وہاں پر دو الفاظ ہیں والناس اجمعین، تو مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ ایمان اسی کا مکمل ہوگا جو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے ہر ایک سے سب سے زیادہ حضور سے محبت کرے. تو جو سب سے زیادہ محبت کرے گا اس کا ایمان مکمل، اس کا نام ایمان مکمل ہوگا، اس کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو آپ اس کو شیئر کریں کہ جس کا ایمان اس کو سن کر عمل ہوگا، اس کا ایمان ناقص تھا، اس کو سن کر اس کا ایمان کامل ہو گیا، تو یہ آپ کے لیے میرے لیے توشہ بات بنے گا. اور یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات میری ہائی نہیں، یہ تو بات ہی حضور کی ہے. یہ بات، یہ فرمان، یہ حدیث پاک حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ فرمان حضور کا ہے. حضور کا فرمان جو سنے گا، جو حضور کا فرمان سننا ویسے بھی رحمت، ویسے بھی برکت ہے، اور جو سن کر اس پر عمل کرے گا وہ آپ کے لیے، میرے لیے توشہ جات بنے گا. آپ اسے شیئر کریں تاکہ یہ حضور کے فرمان گھر گھر، گلی گلی، کوچا کوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان گھر گھر، گلی گلی، کوچا ہر ایک تک پہنچ جائے. اور جو پہنچانے میں ساتھ دے گا اس کے لیے بھی یہ نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے، کرم فرمائے، چہرہ کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. صلی اللہ علیہ وسلم.